آج ہزاری باغ کی سرزمین پر آل انڈیا نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس کے نیشنل پریزیڈنٹ اور ایکس اسٹوڈنٹ لیڈر JNU اور AMU کے طیب اصغر پہنچے ہوئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کے سیاسی، معاشرتی اور سماجی حالات، ساتھ ہی آج کی پھر جو اردو ادب کے بارے میں کیا ان کا سوچ ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ دیکھیے، ہمارے ملک کی دو زبان خصوصی طور سے ہندی اور اردو ملک کی زبان ہے، اور وہ اس ملک کے تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندی اور اردو دونوں جڑواں بہن ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اردو کے تعلق سے جو یہ ذہن ہے کہ یہ ایک مخصوص مذہب کی لوگوں کی زبان ہے، ایسا نہیں۔ یہ زبان خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ زبان افغانستان سے نہیں آئی، یہ زبان روس سے نہیں آیا، یہ زبان امریکہ سے نہیں آیا، بلکہ یہ زبان اسی ملک کی دھرتی، اسی ملک کے وطن سے پیدا ہوئی۔ اور یہ زبان ہندو مسلم اتحاد کی علمبردار ہے۔ یہ زبان ملک کی آزادی کے علمبردار ہے۔ یہ زبان ملک میں انقلاب لانے والے تمام ملک کے شہیدوں کی زبان ہے، اور اس زبان کے اندر تہذیب ہے، سنجیدگی ہے، بڑے اور چھوٹوں کا ادب ہے۔ اگر ہم اس زبان کو رخصت کرتے ہیں تو ہم اپنے سماج سے ایک بہترین سماج، ایک بہترین تہذیب کو اور سنجیدگی کو رخصت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کا جو خواب ہے کہ ہمارے نوجوان ویل ایجوکیٹڈ ہوں، سویلائزڈ ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، اردو کے بغیر یہ ممکن نہیں دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اردو کے تعلق سے کسی شاعر نے بھی بہت اچھا کہا ہے کہ، اور بار بار میں کہیں بھی جاتا ہوں اردو کے سیمینار میں تو یہ شعر ضرور رکھتا ہوں کہ نفرتوں کے دور سے اب لوٹ آنا چاہیے، نفرتوں کی دور سے اب لوٹ آنا چاہیے، پیار کی شمع اندھیروں میں جلانا چاہیے، کر سکیں اپنے بزرگوں سے مہذب گفتگو، اپنے بچوں کو ہمیں اردو پڑھانا چاہیے۔ اردو تہذیب مٹ رہی ہے ہماری، تہذیب ہمارے چاہے ہندو بھائیوں کے گھر کا ہو، چاہے تہذیب ہمارے مسلمانوں کے گھر بھائیوں کے گھر کا ہو، کسی کے گھر کے بھی ہو، ہمیں اپنے ملک کی تہذیب کو شائستگی کے راستے پر، سنجیدگی کے راستے پر، تہذیب کے راستے پر لا کے کھڑا کرنا ہے، جس میں یہ زبان یقینی طور پر مدد کرے گی۔ اردو ادب کے فروغ کے لیے علماء کا کردار کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، علماء کا کردار تو خیر ہے اردو زبان کی تعلق سے، اور اگر ہم کہا جائے کہ آزادی کے بعد اگر اردو زبان بہت حد تک زندہ ہے تو یقینی طور پر ملک کے دانشوروں کے ساتھ علماء کا بھی ایک کردار ہے، اور مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یقینی طور سے وہ اردو زبان سے آراستہ ہو رہے ہیں، لہذا ان کی اہمیت ہے اور ان کی بھومکا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج سماج میں جس طرح سے نشہ سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، خاص کر کے یووا نوجوان لوگ، تو ایسے میں آپ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میرے اکیلے پیغام دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سماج کے تمام دانشور حضرات کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سمودائے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو نکل کے آنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل تباہی سے بچے تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ طور پر سب لوگ مل جل کے اس پر گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ اور آپ کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے، آپ جس طرح ہے کہ جہاں پر لوگ ہیں، بہت سارے ریلیجیس فنکشنز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتے ہیں، آپ ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں پر نوجوانوں سے مخاطب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایون جمعے کے خطبے میں آپ کی تقریریں اس چیز سے کیوں خالی ہیں؟
آپ کیوں نہیں نشے پہ گفتگو کرتے ہیں؟ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے آپ کیوں نشہ خوری کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے؟ اس کو احساس کون دلائے گا؟ جو لوگ علم بردار ہیں اور جن کو عوام سنتی ہے، ان کی زبان خالی ہے. لہذا کم سے کم یہ ہے کہ خطبے میں نوجوانوں سے، علماء کی ٹیم کو، دانشوروں کی ٹیم کو، اس ملک کے جو رشی منی ہیں، جو لوگ ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان تمام کو نکل کر اپیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم کو اپنے دیش کے، اپنے ملک کے نوجوانوں کو نشہ سے بچانا ہے اور ایک نشہ مکت سماج، ایک نشہ مکت ہندوستان بنانا ہے. آج کے دور میں جو ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس پر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس کو تو آپ اچھی طریقے سے خود سمجھ رہے ہیں. آپ پترکار لوگ ہیں، میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. برکت ہر نوجوان فکر مند ہے ڈیموکریسی کے تعلق سے، سیکولرزم کے تعلق سے، ملک کے کنسٹیٹیوشن کے تعلق سے. اور ڈاکٹر امبیڈکر جی جو سنویدھان دے کے گئے ہیں، جو کنسٹیٹیوشن اس ملک کو دے کے گئے ہیں، اس کی تعریف ساری دنیا میں ہوتی ہے اور بڑا براڈر وے میں اس کو بنایا گیا ہے. اور اس میں مولانا آزاد، گاندھی جی، نہرو جی اور دوسرے بڑے لیڈرز مشترکہ کوششیں ہیں. اور اس کنسٹیٹیوشن کی روشنی میں ملک کا ہر شہری آزاد ہے اپنے فکر، اپنے عقیدے کے لحاظ سے جینے کے لیے. ملک کا دستور، ملک کا کنسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا ہے. لہذا ان کو پڑھ لکھ کر سویلائزڈ ہونا چاہیے. اور ملک میں آج ضرورت ہے اے پی جے عبد الکلام جیسے لوگوں کی، تاکہ دیش جو میزائل مین ہم دے کے گئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں آج ان کا اپنا ایک مقام ہے، ویسے کئی میزائل مین اس سماج کے اندر آئے، اس ملک کے اندر آئے، تاکہ ہم کو اپنے ملک کو سپر پاور بنانے کی طرف گامزن کر رہا ہے. لہذا نوجوانوں کو تعلیم کی طرف جانا ہوگا، کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا، اور اس کے لیے تمام دانشوروں کو اپنے گھروں سے نکل کر اسے فریضہ سمجھتے ہوئے، فرض سمجھتے ہوئے، اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے ان کو نکلنا ہوگا سماج کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے، شریف بنانے کے لیے، سنجیدہ بنانے کے لیے. نہیں تو ملک کے دانشور حضرات بھی مجرم ہوں گے تاریخ کی روشنی میں. جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج اردو ادب سے لوگ دوریاں بناتے جا رہے ہیں، اس کا کچھ کارن ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے، کچھ تو تاریخی وجوہات ہیں جس کے پس منظر میں ابھی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم لوگ بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں. اردو ہماری مادری زبان ہے، ہندی راشٹری بھاشا ہے، بالکل ہندی سیکھنا چاہیے. انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، کمپٹیشن کی زبان ہے، انہیں انگریزی سیکھنا چاہیے. لیکن کوئی بھی اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑتا ہے. بنگال والوں کو کہیے کہ آپ اپنی مادری زبان چھوڑ دیں، بنگالی وہ نہیں چھوڑیں گے. بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنی زبان سے. تیلگو والے اپنی زبان سے بہت پیار کرتے ہیں. اور آپ کا جو معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، اور اس سماج کے پڑھے لکھے لوگ بھی اب اپنی گھر سے اپنی مادری زبان اردو کو رخصت کر رہے ہیں. اور اردو کو رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماں سے تو محبت ہے، لیکن ماں کی زبان سے محبت نہیں ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو، بچوں کو. اور وقت آ گیا ہے کہ اردو سے آراستہ کر، جہاں ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں، ساتھ ساتھ اردو سے آراستہ کریں، تاکہ ایک بہترین انسانی سماج بنانے میں اردو ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے. شکشا جگت سے آپ شروع سے جڑے ہوئے ہیں. اردو کے تعلق سے جناب ذرا سا میں ایک اور شعر، نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی. اور دیکھیے، اقبال صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. آج کے جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں بھی اس شعر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا.
آج کے ماحول میں جس طرح سے لوگ ابھی ماحول بنا ہوا ہے شکشا سے بہت سے لوگ دوری بناتے ہیں، بہت سے لوگ اس شکشا پریمی ہیں، تو ایسے میں جو لوگ جو شکشا سے دوری بناتے ہیں ان کے لیے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ اور اگر اس کے لیے کچھ آپ کے پاس اردو میں اشعار ہوں تو ذرا اس کا بھی ملاحظہ کریں۔ دیکھیں، اس کے تعلق سے تو ابھی میں نے ایک شعر کہا آپ کو، اور جو نوجوانوں کو، خاص کے جو نوجوان ہم لوگوں کے ارد گرد دکھتے ہیں، جو بچے ہیں جن کے بارے میں آپ فکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سماج کا دانشور طبقہ ڈرائنگ روم میں صرف بیٹھ کے بات کرتا ہے، پریکٹیکلی کبھی جو ہے میدان میں آنے کی تیاری ان کی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اردو زبان کو کمزور کرنے میں اردو طبقہ کا بھی ایک ہاتھ ہے۔ جو اردو کے نام پہ جو لوگ روزی روٹی کھا رہے ہیں، اردو کو آگے بڑھانے میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ اردو کے نام پر آپ کی ملازمت ہے، آپ کی نوکری ہے، لیکن کبھی آپ اردو کے تعلق سے کسی سیمینار نہیں پروگرام آرگنائز کرتے، آپ اس کا کوئی جلسہ آرگنائز نہیں کرتے، آپ بچوں اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام نہیں کرتے۔ میں راحت اندوری کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ مجھ کو پڑھ لے میں تیری جان تیری روح ہوں، میں مجھ کو پڑھ لے میں تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ لے میں تیری جان تیری روح ہوں، میں فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں، میں نہیں چاند ستاروں کی ردا دی ہے تجھے، مجھ کو پڑھنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ اردو آپ کو پیغام آپ کے بچوں کو کس طرح سے دے رہی ہے، نوجوانوں کو، لیکن آپ اردو پڑھیں گے نہیں تو اس پیغام کو سمجھیں گے کہاں سے؟ اور اگر آپ اردو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی جو تاریخ ہے، آپ کا جو معاشرت کے تعلق سے جتنی گفتگو ہے، ایون یہ علماؤں کے کردار کے اوپر آپ کے ذہنیت کے حساب سے کیا کچھ ہے اس کو ذرا ظاہر کریں۔ بڑا مشکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں۔ علماء تو امپورٹنٹ پارٹ ہے، لیکن نوجوان طبقہ کچھ احساس محرومی کا شکار ہے۔ صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی تقریریں ہوں، جو بھی بیانات ہوں، وہ کم سے کم اس چیز پر عمل کر لیا جائے کہ ہم اپنی کسی زبان سے، اپنے کسی لفظ سے، اپنے کسی جملے سے کسی کی دل آزاری نہیں کریں، کیونکہ ہمارے نبی محسن انسانیت بن کے آئے تھے، اور ہم انسانیت کا پیغام ہر جگہ دیں گے، اور ہر انسان سے ہم کو محبت ہے۔ بقیہ رہا حساب و کتاب کا معاملہ، تو اس کا حق اللہ کو ہے، انسان کو نہیں۔ دوسری چیز، نوجوان طبقہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ بعض لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر سماج میں انتشار پیدا کرتے ہیں، لہذا انتشار کی گفتگو سے ہم سبوں دانشور طبقہ کو بھی، ان کو بھی، سیاسی حضرات کو بھی، سب کو انتشار کی زبان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ملک کو فرقہ پرستی سے نکال کر، ملک کو نفرت کی ہوا سے نکال کر، ملک کے اندر نفرت کی دیوار گرا کے ہمیں محبت کا ہندوستان بنانا ہے، اور اسی کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اور ذہن میں اٹھتے بیٹھتے یہی بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کے آئے ہیں، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی ہیں، وہ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لہذا ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ اسی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ آج علماؤں کی تقاریر میں جو صحابہ کرام کا ذکر تھوڑا سا دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی۔ اس پر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کئی تقریریں سنی ہیں جہاں باقاعدہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر تمام خلفائے راشدین اور تمام پہ علماء تذکرہ کرتے ہیں، گفتگو ان کی کردار پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہر کا اپنا اپنا انداز ہے تقریر کرنے کا، بات چیت کرنے کا، کہیں پہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، بڑی سنجیدہ تقریر ہوتی ہے، عوام کے اندر جو ہے بیٹھ کے واقعی ایک اچھا پیغام جاتا ہے، اور ہمارا اللہ کے رسول نے انسانیت کے نام پر جو پیغام دیا ہے، جو سماج کے لیے جو ریفارم موومنٹ ہے، اس کو لانے کی ضرورت ہے۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سماج کو ریفارم کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے اللہ کے رسول کی کیا ہدایت ہے، کیا انسٹرکشنز ہیں، اور جب ہم اس انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یقینی طور پر اس ملک کا ہر ایک شہری آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج کے جو سیاسی ماحول ہے اس پہ آپ کچھ سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، آج کے سیاسی ماحول پر تمام نوجوانوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی دھرم سے ہو، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک، اس ملک کو بہت مشکل سے آزاد کیا گیا ہے۔ اس ملک کے لیے نیتا جی سبھاش چندر بوس نے، بہادر شاہ ظفر نے، سراج الدولہ نے، ٹیپو سلطان نے، اشفاق اللہ شہید نے، بھگت سنگھ نے، سکھدیو نے، اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں، عظیم اللہ پیر علی، جھانسی کی رانی، حضرت بیگم، جن لوگوں نے قربانی دی دیش کے لیے، وطن کو انگریزوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ کامیابی ناکامیابی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض نے اپنی جان قربان کر دیا، بعض لوگ کالے پانی میں بھیجے گئے، بعض لوگ جیلوں کے اندر ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آزادی کی تحریک نہیں رکی اور انگریزوں کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے جانا پڑا، اس لیے کہ ان آزادی کے سورماؤں، ان آزادی کے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں جنہوں نے اپنے دیش کے لیے قربانیاں دیں، ان کے ذہن میں اٹھتے بیٹھتے یہی شعر تھا کہ رستے میں کبھی بیٹھ کر سوچا نہیں کرتے، رستے میں کبھی بیٹھ کر سوچا نہیں کرتے، پتھر کے عوض شیشے کا سودا نہیں کرتے، بہتر ہے کہ ہٹ جاؤ میری راہ گزر سے، دیوانہ ہوں دیوانے سے الجھا نہیں کرتے۔ لہذا ملک کے لیے آئیے ایک عظیم ہندوستان بنانے کی تیاری کریں جو پرامن ہو، اور جو ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سبوں کے درمیان محبت کی گیت گائے، محبت کا پیغام لے کے جائے، اور ہم سبھی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، تبھی ہم دیش کے شہیدوں کے خواب کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شکریہ۔